پاکستان سمیت دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ایک سوال کے جواب میں بنائی جا رہی ہے۔ یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اور یہ بچوں کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ پیپر 1 جو اردو او لیول 3248 سلیبس ہے، اس کا پیپر 1 جو کمپوزیشن اور ٹرانسلیشن کا پیپر ہوتا ہے، اس میں کون سے سوال کی زیادہ مشق کی یعنی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مختلف اساتذہ کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اور جو سالوں سے بچے میرے پاس پڑھتے رہے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بچوں کو جو پیپر 1 ہے اس میں ویسے تو سارے ہی جو سیگمنٹ ہیں ان کی مشق کرنی چاہیے، اور اس میں کسی خاص سیگمنٹ کو یہ فوکس کرنا اور کہنا کہ اس کی مشق کر لیں تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا، یہ غلط ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپر 1 کے جو دوسرے سیگمنٹ ہیں جیسے مضمون نویسی ہے یا کویسچن نمبر 2 میں خط، مکالمہ، رپورٹ اور تقریر وغیرہ ہے، ان کے فارمیٹ کو سمجھ کر پریکٹس کر کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ مشق والی میرے نزدیک چیز ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، یعنی ترجمہ نویسی ہے۔ جب آپ انگریزی عبارت کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ وہ والا سوال ہے جس پہ تقریباً ہر بچے کو مشکل پیش آتی ہے۔ اس میں صرف وہ بچے شامل نہیں ہیں جو پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، جو بہت اچھے ہیں اور جن کے گریڈز بھی اچھے آتے ہیں، وہ بھی جب ٹرانسلیشن کا کویسچن کرنے لگتے ہیں تو انہیں ضرور مشکل پیش آتی ہے۔ جو ٹرانسلیشن والا کویسچن ہے، یہ پیپر 1 کا 3rd اور آخری کویسچن ہے۔ اس کویسچن کی سب سے زیادہ مشق کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 کی پریکٹس بالکل بھی نہ کریں۔ میرا موقف یا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کویسچن نمبر 3 کو زیادہ ٹائم دیں۔ اس کو زیادہ ٹائم دینے کا آپ کو جو رزلٹ ہے وہ آپ کو فائنل پیپر میں ملے گا، جب آپ وہاں بڑی سہولت اور آسانی سے کیمبرج کا فائنل پیپر کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں پریکٹس کی کیسے جائے، پریکٹس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے بہتر انداز سے پریکٹس ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے تو اس کی پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرے۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سین جو ٹرانسلیشن کے پیسیج ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں، اور اس کو آپ خود نہیں چیک کر سکتے۔ چیک کرنے کے لیے کوئی ٹیچر ہو جو اسے چیک کرے کہ یہ محاورہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، ٹرانسلیشن جو کی گئی ہے اردو میں وہ پراپر ٹرانسلیشن ہوئی ہے اور اس سے وہ سینس کلیئر ہو رہی ہے جو ٹیکسٹ میں بتائی گئی ہے۔ اور اس میں ٹیچر ہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ پاس پیپر میں سے کروائے، کچھ آپ کو ان سین کروائے۔ میرے نزدیک تو زیادہ اچھا اور بہتر جو ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاس پیپر کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ان سین جو پیسیجز ہیں ان میں سے پریکٹس کروائی جائے۔ اب اس کی پریکٹس کا طریقہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ جب آپ یہ پریکٹس کرنے لگتے ہیں، میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں پیپر 1 کے حوالے سے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اس میں نے بہت تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس سوال کو آپ نے کتنا وقت دینا ہے۔ تو آپ کو اگر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے مشکل ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور آپ جو ہے اس کی جب پریکٹس کریں تو آپ ٹائمر لگا کر ٹرانسلیشن کی پریکٹس کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم بڑھائیں کہ کتنے وقت میں آپ بڑی اچھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو فائنل پیپر میں تو پیپر 1 میں ٹائم کا ایشو نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ اندازہ تو ہو کہ ٹرانسلیشن کرنے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جن دنوں میں آپ مشق کر رہے ہوتے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ باقی سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اردو کے لیے بھی بہت زیادہ وقت نکالیں۔ تو ایسے میں آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اگر آپ نے ایک ٹرانسلیشن کرنی ہے تو کتنا وقت لگے گا، اور 3 یا 4 کرنی ہے تو آپ کو کتنا وقت اس پر لگے گا۔ اب جو اس کی چیکنگ ہے وہ آپ اپنے اکیڈمی کے جو ٹیچرز ہیں ان سے کروائیں، اپنی جو کلاس ٹیچر ہیں میل ہیں یا فیمیل ہیں ان سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کوئی ٹیوٹر ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی جو او لیول یا اے لیول کر چکے ہیں اور ان کی انگلش اچھی ہے وہ اس کی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پیرنٹس میں سے اگر کوئی ہے، اور آپ کے کزن اور دوستوں میں سے کوئی ہے جو او لیول یا اے لیول کر چکا ہے اور انگلش اس کی بہت اچھی ہے اور وہ اس کو بڑے اچھے سے آپ کو سمجھا سکتا ہے، تو وہ آپ کی مدد اس حوالے سے کر سکتا ہے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔
تو میرے خیال میں کہ آپ کے اس سوال کا جواب آج آپ کو مل چکا ہوگا کہ اردو او لیول 3 to 48 پیپر 1 میں کس سوال کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ میرے نزدیک ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ آپ باقی جو سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 ہے ان کی پریکٹس ضرور کریں، لیکن تیسرا اور آخری سوال جو ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت دیں۔ اس میں زیادہ وقت دینے کا آپ کو فائنل پیپر میں لازمی طور پر فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔